رسول خدا کے فیصلوں کو انسان کن بیماریوں کی وجہ سے نہیں مانتا ہے؟ اللہ، رسول اور اس کے نبیوں کے اوپر شک کرنا کیسا ہے؟ اور کس کی اطاعت بغیر کسی قید و شرط کے واجب قرار دی گئی ہے؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون۔ ان کے دلوں میں نفاق وغیرہ کی کوئی بیماری ہے یا اسلام کے متعلق شک میں مبتلا ہیں یا پھر ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ زیادتی کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے اہم پوائنٹس کی طرف اور اسے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 'حیف' کا لفظ اعتدال اور مساوات سے نکلنے کو کہتے ہیں، ظلم کی حیثیت سے نکلنا۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے پوائنٹس کو بخوبی جان لیا ہے۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی جانب۔ نمبر 1، بے ایمانی ایک روحی مرض ہے۔ نمبر 2، پیغمبر کے فیصلے سے منہ موڑنا یعنی نہ ماننا 3 وجہوں سے ہے: روحی مرض یا شک یا پھر بدظنی۔ نمبر 3، خدا پہ شک کرنا یا اس سے بدظنی کرنا، یہ ظلم ہے اللہ اور اس کے نبیوں پر۔ تو یہ تھی آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 51 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اہل ایمان کو جب خدا اور رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 4 آیت پہلے منافقوں کا رسول خدا کے فیصلوں کے سلسلے میں جو برتاؤ تھا اسے بیان کیا گیا، اور یہ آیت حقیقی مومنوں کے برتاؤ کو بھی بیان کر رہی ہے تاکہ لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم خدا کے حکم کو ماننے میں کس گروہ کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو اور اس کے ترجمے کو جان لیا ہے۔ آئیے آیہ کریمہ کے پیغام کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، مومن کا قول و فعل خدا و رسول کے بارے میں ہمیشہ ایک رہتا ہے۔ نمبر 2، حق کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا ہمیشہ سے مومنین کی عادت رہی ہے۔ نمبر 3، مومن کی توجہ ہمیشہ اس راستے کی طرف ہوتی ہے جس کی طرف اس کو دعوت دی جاتی ہے، نہ کہ دعوت کرنے والے کی شخصیت کی طرف۔ نمبر 4، جو کچھ مومن کے لیے اہم ہے وہ خدا کی دی ہوئی ذمہ داری اور اس کے حکم کو اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ہے، چاہے وہ اس کے نفع میں ہو یا اس کے نقصان میں۔ نمبر 5، فیصلہ کرنا انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے۔ نمبر 6، جو بات اہم ہے وہ سننا اور عمل کرنا ہے، نہ کہ فقط سننا۔ نمبر 7، مومنوں کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کے کلام اور باتوں اور حکم کی تعمیل کرنا تعبد کی بنا پر ہے۔ سمعنا کو اطانا پر
فوقیت دی گئی ہے۔ نمبر 8، کامیابی تک پہنچنے کا راستہ خدا کے احکام اور اس کی اطاعت کرنے میں ہے۔ نمبر 9، دینداری اختلافات اور صحیح فیصلوں کو ماننے یا نہ ماننے کے وقت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ پڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے، اس کی نافرمانی سے بچیں، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ مفسر نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ اہم پیغامات بیان کیے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، سعادت و کامیابی کسی قوم، قبیلے، جنس، نسب سے تعلق نہیں رکھتی۔ جو بھی خدا کا اطاعت کرنے والا ہوگا کامیاب ہو جائے گا۔ نمبر 2، پیغمبر معصوم ہیں، اس لیے ان کی اطاعت بغیر کسی قید و شرط کے ہے۔ نمبر 3، جس کی اہمیت ہے وہ باطنی خوف خدا اور ظاہری پرہیزگاری ہے۔ نمبر 4، اطاعت سے غرور نہیں آنا چاہیے بلکہ خوف اور تقوی بچا رہنا چاہیے۔ نمبر 5، جو خوف خدا رکھتے ہیں اور پرہیزگار و متقی اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار ہیں، حتماً کامیاب ہوں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ منافق رسول کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، رسول کی باتوں کو نہیں اپناتا ہے 3 باتوں کی وجہ سے، یا تو روحانی بیماری کی وجہ سے، یا تو شک کرنے کی وجہ سے، یا تو بدظنی اور بدگمانی کی وجہ سے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔